اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 133 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام بلکہ کنتم تم تھے شہداء حاضر اذ حضر جب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، بلکہ تم خود ہی موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ بولے، نعبدو، ہم پوجیں گے، عبادت کریں گے، الہ کا، اس کی جو تیرا خدا ہے، و الہ آبائی کا، جو تیرے آبا کا خدا ہے، ابراہیم کا، و اسماعیل، اور اسماعیل کا، و اسحاق کا، اور اسحاق کا، الہن واحدن، ایک خدا ہے، وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اس کے حضور، مسلمون، گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وفات کا ٹائم آیا، وصال کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کو اس آیت کے اندر رد کیا ہے۔ آیت کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت کے اندر مذکور ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے خدا کی، جن کا ایک خدا ہے۔ اب یہاں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا ہے، تیرے باپ ابراہیم و اسماعیل، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہ تھے، یعنی حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہیں تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ان کے چچا ہیں، اور چچا جو ہوتا ہے وہ منزل باپ جو ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق سے 14 سال بڑے ہیں، ایک تو کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم علیہ السلام کے آبا میں سے ہیں، تو اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 134 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امۃ، یہ ایک امت ہے، قد خلت، گزر چکی ہے، لہا، ان کے لیے ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، ولا تسألون، اور آپ سے سوال نہ کیا جائے گا، آپ سے نہ پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے تھے، یعنی آپ سے ان کے کاموں کے بارے میں، جو وہ کام کرتے تھے ان کے بارے میں آپ سے نہ پوچھا جائے گا۔ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے اعمال دیے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، یہودی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ہمیں جو اجر دیا جائے گا، ہمیں جو جزا دی جائے گی، وہ ہمارے باپ دادوں کے اعمال کی جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذریعے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو ان کے رد کے اندر، ان کی تردید میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم میں ان کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہودیوں کا چونکہ عقیدہ خراب تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں تو ہمیں ہمارے جو آباء و اجداد کے اعمال ہیں وہ فائدہ دیں گے۔ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال جو تم سے گزر چکے ہیں، ان اعمال کا جو نفع نقصان ہے ان کا وبال انہی پر ہوگا، لیکن تمہارے جو تمہارے کام آئیں گے وہ صرف اور صرف
तुम्हारे अमाल ही आएंगे। अब इससे अगली आयत जो है आयत नंबर 135 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, आयत नंबर